حضور نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب ان کی محفل برخاست ہو جاتی ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے بندوں کی ایک مجلس سے آئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کہ وہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ یا اللہ نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو ساری زندگی تجھے ہی یاد کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ کیا وہ مجھ سے کوئی چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتے؟ یا اللہ اگر دیکھ لیتے تو ساری زندگی جنت ہی جنت کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے اے فرشتوں بتاؤ کیا وہ کسی چیز سے ڈر بھی رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں مولا تیرے عذاب سے تیری جہنم سے ڈر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتے تو ساری زندگی جہنم سے ڈرتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنے بھی لوگ میرا ذکر کر رہے تھے میں نے ان سب کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا کر دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک آدمی تھا جو گزر رہا تھا، اس کا اس مجلس میں بیٹھنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ اپنے کسی کام سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ چند لوگ تیرا ذکر کر رہے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہیں۔ جب بیٹھے دیکھا تو وہ بھی آ کر بیٹھ گیا اور 2 منٹ بیٹھا، 2 منٹ کے بعد اٹھ کر اپنے کام چلا گیا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے جو نہ اول میں شریک ہوا نہ آخر میں شریک ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میرا ذکر کرنے والے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ تو جن کے پاس بیٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا کر دے تو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں انہیں اللہ کتنی شان عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام، اس کا کرم کہ اس کی توفیق سے آج ہم اسی کے گھر میں اسی کو یاد کرنے کے لیے جمع ہیں۔ خالق و مالک سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی یہ تقریب سعید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک عظیم الشان معجزے کی یاد میں ہے جسے ہم معجزہ معراج کہتے ہیں۔ یہ وہ رات کہ جس رات اللہ نے اپنے حبیب پر کرم فرمایا، انہیں آسمانوں پر بلایا، اپنا دیدار کروایا اور بہت سے کمالات سے نوازا۔ تو آج ہم سرکار کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ تو آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز
میں تلاوت قرآن کریم سے کرنا چاہوں گا، اس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد زبیر علی سلطانی صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور قرآن کریم کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما وما يخفى على الله، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے جناب زبیر علی سلطانی صاحب جو بڑے ہی پیارے انداز سے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے. بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ کا ذکر سننے سنانے کے لیے اللہ کے گھر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنوار دیا کرتا ہے. ایک اللہ والے تھے جن کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا. آپ اس کے پاس چلے جاتے, اسے نیکی کی دعوت دیتے, وہ اس کے بارے میں سوچتا لیکن پھر اپنے انہی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے. اللہ والوں کا واعظ اس پر اثر تو کرتا لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ اپنے معمولات میں مشغول ہو جاتا. وہ فوت ہو گیا. فوت ہونے کے بعد انہی اللہ والوں کی خواب میں آ جاتا ہے. وہ اللہ والے اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بنا. میں ساری زندگی تمہیں درس دیتا رہا کہ دنیا کے کام چھوڑ دو, دنیا فانی ہے. دنیا کا کام ضرور کرو لیکن حرام چھوڑ دو, اللہ کی طرف آ جاؤ. اس نے کہا حضرت آپ کی باتیں ٹھیک تھی, اب پتہ چلا اگر میں آپ کی باتیں مان لیتا تو کیا کچھ ہو جاتا. آپ نے پوچھا اچھا خیر بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا. اس نے کہا کہ گناہ تو بڑے زیادہ تھے جن کی مجھے شرمندگی ہے لیکن اللہ کی مہربانی سے اس کی عطا سے اللہ نے مجھے معاف کر کے جنت عطا کی. وہ اللہ والے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ایسا کیا ہوا. تو وہ عرض کرنے لگا حضرت میں ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا تو راستے میں میں نے ایک مجمع دیکھا. میں نے یہ دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہے اور وہاں تقریر ہو رہی ہے. میں بھی وہاں جا کر 2 منٹ بیٹھ گیا اور اٹھ کر چلا گیا. اب وہ میری زندگی میں ایک نیکی تھی. جب میں قبر میں پہنچا تو تب مجھے احساس ہوا کہ جتنی 2-4 منٹ میں اس مجلس میں بیٹھا وہاں جو مولوی صاحب بیان کر رہے تھے وہ حضور پاک کی شانیں بیان کر رہے تھے اور شانیں بیان کرتے کرتے جب سرکار کا نام آتا تو وہ درود پاک پڑھتے اور ساتھ عوام بھی درود پاک پڑھ لیتے. ایک مرتبہ یہ جس وقت میں بیٹھا تھا اس وقت انہوں نے ایک مرتبہ سرکار کا نام لے لیا. انہوں نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھا, عوام نے پڑھا, ساتھ میں نے بھی پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایک درود پاک کی برکت سے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو بڑے ہی خوش قسمت ہے وہ بندے جو سرکار کی شان, سرکار پر درود پاک سنتے سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل رکھے جو سرکار کا نام, سرکار کی شان سنتے اور سناتے رہتے ہیں. اب حضور پاک کی تعریف کے لیے, سرکار کی نعت کے لیے میں ملتمس ہوں
جناب محمد ندیم نوری صاحب کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور سرکار کی شان بیان کر کے ہماری اس حاضری کو بابرکت بنائیں. جناب ندیم نوری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی برتے ہیں جولیاں سب کی. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی برتے ہیں جولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے
اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ خدا ہی دے صبر جان پرنم، خدا ہی دے صبر جان پرنم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو دھوبن ٹپک رہا ہے، کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاغوں میں بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے اولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار کے ہوئے تھے، تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے۔ آج کی وہ بابرکت رات، جس رات اللہ رب العزت نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر کرم فرمایا، آپ کو آسمانوں پر بلا کے عزت عطا فرمائی، آپ کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا، آپ کی شان کیا کہنا، کہ جو حضور پاک کا ذکر صرف سنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم نہیں رکھا کرتا۔ تو آپ کا ذکر، آپ کی شان سننے کے لیے، آپ کی شان بیان کرنے کے لیے، ہمیں سنانے کے لیے، اب میں ملتمس ہوں جناب محمد جنید سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے حسین انداز خطابت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو برکت والی راتیں عطا فرمائیں جن میں لیلۃ القدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، 12 ربیع الاول کی مقدس اور نورانی رات بھی ہے۔ یہ ساری راتیں بڑی برکت والی، لیکن خود حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے زیادہ برکت والی رات ہے وہ شب معراج ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بے مثال عزت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، اپنے کرم سے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمایا اور اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنا جلوہ عطا فرمایا۔ سرکار علیہ السلام کی ہر آنے والی گھڑی یہ پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ہم حضور کی معراج پاک کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی شان پہلے ہی بہت بلند و بالا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن ان کی شان بیان کرنے سے اللہ تعالی ہماری شانوں کو بلند فرماتا چلا جائے گا۔ جتنا ان کا ذکر کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں جنت میں اتنے ہی بلند مقام عطا فرماتا چلا جائے گا۔ معراج پاک کی رات اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام اور سرکار کی امت کو تحفے عطا فرمائے، جن میں سب سے بڑا تحفہ نماز کا ہے۔ اور بھی تحفے ہیں جن کا میں مختصر ذکر کروں گا، لیکن برکت کے لیے چند معراج پاک کے واقعات سن لیتے ہیں کہ ان کا سننا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، سواری لائی گئی، سرکار کو اعزاز دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بغیر سواری کے بھی چاہتا تو اپنے محبوب کو معراج عطا کر سکتا تھا، لیکن سواری کے ذریعے ایک عزت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمایا۔ خود پیارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اس سواری کی براق کی نگاہ کا عالم یہ تھا، رفتار کا بھی عالم یہ تھا، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ تو اس کی نگاہ بھی بڑی تیز، پتہ نہیں کتنی دور تک جاتی تھی، اور اس کی رفتار بھی نگاہ کے پیچھے پیچھے ہی جا رہی تھی۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سواری کا یہ عالم ہے کہ جس سواری پر حضور سوار ہوئے اس کی نگاہ تا حد نگاہ تک اس کی رفتار چلی جاتی ہے، اور جس صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہو کر مصطفیٰ کریم غار تک گئے تھے، اس صدیق کی نگاہ عنایت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا اور وہاں موسیٰ علیہ السلام مجھے نظر آئے. میں نے ان کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے مزار مبارک کی کیا شان ہے کہ اپنے مزار کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے، اور ایک مزار وہ بھی ہے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے. اس مزار کی برکتوں کا، اس کی نورانیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سرکار بھی اگر چاہیں تو نماز پڑھتے ہوں گے، چاہیں تو نیک اعمال کرتے ہوں گے، لیکن کیا سرکار یہ کام تنہا کرتے ہوں گے؟ نہیں، سرکار کی خدمت میں ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں. سرکار اگر چاہیں نماز پڑھیں تو ابو بکر و عمر کے ساتھ نماز پڑھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو کمالات عطا فرمائے. سرکار نے بھی پھر آگے یوں تقسیم فرمائے کہ ابو بکر سرکار کی بارگاہ میں آئے صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، حیدر آئے تو حیدر کرار بن گئے، حسن و حسین آئے تو اللہ تعالیٰ نے جنتی جوانوں کا سردار ہی بنا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رب کی بارگاہ میں گئے اور اپنے رب کے جلوہ جمال کا مشاہدہ کیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے. قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی نازل فرمائی. موسیٰ علیہ السلام اس ایک تجلی کی بھی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف فرما ہوئے. موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات تو این ذات می نگری در تبسمی. کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کی بھی تاب نہ لا سکے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے رب کا برابر مشاہدہ فرماتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ نگاہیں عطا فرمائی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہی قوت عطا فرمائی کہ وہ اپنے رب کا جی بھر کے دیدار ہی کر سکیں. امتی کا دیدار کیا ہوتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہوں گے اے صحابہ جو تمہارے بعد آئیں گے اور ان کی تمنا ہوگی ان کی جان، ان کا مال و دولت، ان کی اولاد سب کچھ ان سے لے لیا جائے، ایک مرتبہ انہیں بس جلوہ مصطفیٰ دکھا دیا جائے. تو جسے جلوہ مصطفیٰ مل جاتا ہے گویا امتی کی معراج وہی ہو جاتی ہے. آقا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیری ثنا تک پہنچا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک فرمان محبت، ایک عشق کی بات یاد آ رہی ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کرامتیں ایک طرف ہو جائیں، کرامت کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو، مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے ان کی شان کا پتہ چلتا ہے. لیکن بہرحال ان کے مقام کے لیے کرامت ہی سب کچھ نہیں ہوتی. پھر بھی کرامت لفظ ہی ایک بزرگی والا ہے، عزت والا ہے. کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں کرامتیں ایک طرف ہو جائیں، ایک مرتبہ بندہ اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کر لے، لاکھوں کرامتوں سے بڑھ کے یہ نعمت ہے. تو اگر ساری زندگی بندہ آنسو بہاتا رہے، جواب میں ایک مرتبہ بھی آنکھیں بند ہوں، مصطفیٰ کریم کا جگمگاتا چہرہ سامنے آ جائے تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند مقام عطا فرما دیا. اور سرکار علیہ السلام پھر انبیاء کے پاس سے ہوتے ہوئے گئے.
بیت المقدس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی انبیاء سے ملاقات ہوئی. سارے انبیاء حاضر ہیں، جمع ہیں. نماز کا وقت آیا تو مصلی پہ کون کھڑا ہوا؟ امام الانبیاء آمنہ کے لال چہرہ والضحیٰ مکین گنبد خضرا. آپ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اس بات کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے، اور یہ بھری کائنات میں اعلان ہے کہ انبیاء میں سے سب سے جو افضل ہے وہی نماز کروائے گا. مصطفیٰ کریم بھی اپنے یار غار صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ میرے صحابہ میں سے جو سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں معراج پاک کی برکتیں عطا فرمائے. اب 3 تحفے جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات عطا فرمائے. پہلا تحفہ آپ سب جانتے ہیں نماز کا ہے. سب سے بڑا تحفہ جو معراج کا ہے وہ امت کے لیے نماز. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے، اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے. جنت کی ہر نعمت اس ساری دنیا کی قیمت سے افضل و اعلیٰ. جنت خود ہی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا جمال جنت میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں جو جنت میں مقام اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ہے، ایسے ہی دنیا میں وہ مقام اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دیا ہے. گویا ہم عام انسان ان آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دنیا میں دیدار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت عطا فرما دی کہ آؤ میرے حضور سر بسجود ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اسے عام بندے کے لیے معراج ہی بنا دیا گیا ہے. تو معراج یہ مومن کی نماز قرار دی گئی ہے، اور مومن کی نماز کو مومن کے لیے معراج قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا تحفہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ان کی سرکار علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آپ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حمد و خوبی اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، اور انہیں کہیے گا جنت کی زمین بڑی اعلیٰ بڑی زرخیز ہے، لیکن ہے چٹیل، صاف ستھری ہے، خالی ہے. اسے آباد تم نے کرنا ہے. آباد کیسے کرنا ہے؟ بس ایک کلمے کی کثرت کرتے جاؤ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تمہاری جنت کو باغات سے محلات سے بھرتا ہی چلا جائے گا. تو ان کلمات کو معمولی مت سمجھیے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جانب سے ہمارے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے. آئیے اسے مضبوطی سے تھام لیجئے، اس کی برکتوں سے اللہ تعالی ہماری آخرت کی منازل آسان فرماتا چلا جائے گا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں رات سونے سے پہلے چند بار ان کلمات طیبات کو پڑھنا یہ محاسبہ کا کام انجام دیتے ہیں. محاسبہ کیا ہے؟ انسان اپنی ساری زندگی کو دیکھتا ہے، خصوصاً جو دن گزارا ہے اسے دیکھتا ہے. آج کے دن میں میں نے آخرت کے لیے کیا کمایا ہے، اور آج مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے. جسے یہ فکر آخرت نصیب ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب بندہ کون ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں چند مرتبہ یہ پڑھ لو، یہ محاسبے کا کام انجام دیں گے. اس سے بہتر محاسبہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے کہ بندہ سوئے تو بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر سوئے.
اب آپ جانتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو یہ کلمات طیبات پڑھ لیتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو بزرگان دین کا اس بات پر ایمان تھا کہ یہ کلمات تحفہ معراج ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجلس میں بیٹھتے اور کوئی ان سے بے مقصد بے فائدہ گفتگو منہ سے نکل جاتی تو ان کلمات کو ادا کرتے۔ اگر کوئی ایسی بات جو ان کے نزدیک ناپسند ہوتی، بزرگوں کی اور ہماری باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم بڑی بڑی باتوں کو بھی گناہ کا کام نہیں سمجھتے اور ان سے کوئی جائز بات بھی ہو جاتی جو ان کے نزدیک آخرت میں کام نہ آنے والی ہو اسے بھی وہ گناہ کی بات شمار کیا کرتے تھے۔ اپنی ہر مجلس میں اس کلمہ طیبہ کو پڑھنا اپنی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہر مجلس کے بدلے جنت کے باغات عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے صلاۃ اللیل میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، جو ابھی ہم صلاۃ و تسبیح میں اس کا ایک حصہ پڑھیں گے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 200 400 200 1000 2000 نہیں اس بندے کو پوری 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہم صلاۃ و تسبیح میں برکتوں والی رات میں 300 مرتبہ اس کلمہ طیبہ کو پڑھیں گے، اندازہ لگا لیجئے اللہ تعالیٰ نے تحفہ معراج عطا فرمایا ہے تو کتنا ہی پیارا ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تیسرا تحفہ معراج پاک کا سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی، فرمایا یہ وہ نعمت ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ سورہ بقرہ بڑی برکت والی ہے، ہر گھر میں پڑھنی چاہیے، لیکن ذرا طویل ہے، پڑھنی بسا اوقات ہمارے اوپر مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر سورہ بقرہ نہ بھی پڑھی جائے تو روزانہ ہر رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرمائے گا جو گنتی و شمار میں بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا 3 راتیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات نہ پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ جب شیطان گھر کے قریب آ گیا تو موقع پا کر وہ گھر کے اندر بھی داخل ہو جائے گا۔ تو جتنی مرتبہ ان آیات کو پڑھتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ شیطان کو اتنا ہی دور کرتا چلا جائے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک فرمایا جس نے رات میں یہ 2 آیات تلاوت کی تو یہ اس کی رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اب کافی کا معنی علماء نے ذکر فرمایا کہ اس رات جو بلا مصیبت آفت حادثہ نازل ہونا تھا ان آیات کو بندے نے پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو بندے سے دور کر دیا ہے۔ پھر ایک معنی اس کا بزرگوں نے یہ بھی ذکر کیا بندے نے تہجد پڑھنا تھی، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا، یہ 2 آیتیں پڑھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ پوری تہجد کا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ معراج پاک کے 3 تحفے انہیں سینے سے لگائیے، ان کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ جو بندہ ان کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے مختلف تذکرے سنے ہوں گے جو بندہ سبقت لے جاتا ہے کسی کام میں اسے وہ مقام اور وہ اجر ملتا ہے جو بعد میں آنے والے نہیں لے سکتے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ ساحل سمندر پر ریت کے کچھ گھروندے بنا رہے تھے، گھر بنا رہے تھے، بناتے اور انہیں گرا دیتے۔ ملکہ زبیدہ یہ منظر دیکھ رہی تھی محل کی بالکونی سے، اپنی خادماؤں کے ساتھ آپ کے پاس آئی، پوچھنے لگی جناب یہ کیا بنا رہے ہیں؟
آپ اپنی مستی میں تھے، اپنے جذب کے عالم میں تھے، آپ نے فرمایا جنت کے گھر بنا کے فروخت کر رہا ہوں۔ تو وہ خوش نصیب تھی، کہنے لگی جناب بیچیں گے؟ ہاں بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کتنے کا بیچیں گے؟ 3 درہم دے دو، جنت کا یہ گھر میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس نے فوراً سے پہلے 3 درہم پیش کیے، آپ نے دائرہ لگایا اور فرمایا 3 درہموں کے بدلے یہ میں نے جنت کا محل ملکہ زبیدہ کو فروخت کر دیا ہے۔ ادھر اس کا خامد بادشاہ وقت ہارون الرشید سویا، خواب میں دیکھا جنت داخل ہوا ہے، آگے محل نظر آیا، پوچھنے لگا یہ کس کا محل ہے؟ جناب یہ آپ کی بیوی ملکہ زبیدہ خاتون کا محل ہے۔ میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ نہیں، یہاں کا دستور ہے جس کا محل ہوگا وہی داخل ہوگا۔ وہ اٹھا اور اس کے پاس گیا، پوچھا یہ محل کیسے لیا مجھے بھی بتاؤ۔ اس نے کہا بس اللہ والے کی خدمت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے محل عطا فرما دیا۔ اب ہارون الرشید بھی اسی طلب میں بھاگا نکلا، آپ وہیں مل گئے، وہی کام کر رہے تھے۔ جناب یہ کیا کر رہے ہیں؟ جنت کے محل بنا رہا ہوں، بیچیں گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا؟ تیری پوری سلطنت اس کی قیمت بنے گی۔ اپنی پوری سلطنت دو گے پھر یہ محل لے سکتے ہو۔ حضرت کل زبیدہ خاتون بھی آئی تھی، اس کے ساتھ ریٹ بہت کم تھا، میری پوری سلطنت قیمت لگا دی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بن دیکھے ایمان لائی تھی، تو محل دیکھ کے مانگنے آیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گزرے اور ایک جوان اپنا گھر بنا رہا تھا، محل بڑا عالی شان خوبصورت جوان تھا۔ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا، اتنا خوبصورت جوان ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر یہ نیک عبادت کر کے جنت پہنچ جائے۔ آپ اس کے پاس گئے، کیا کر رہے ہو؟ جناب محل بنا رہا ہوں۔ کتنے کا؟ 1 لاکھ درہم اس وقت کا جناب یہ خرچہ آئے گا۔ تو آپ نے کہا اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، فرمانے لگے 1 لاکھ یہ درہم مجھے دے دو اور مجھ سے جنت میں ایک ایسے محل کی ضمانت لے لو جو اس سے بہتر ہے، اس سے اچھا ہے، اس کی اینٹیں، اس کا مسالہ کستوری کا، ہیرے جواہرات سے بنا ہوا، کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ بولو 1 لاکھ درہم مجھے دیتے ہو، میں تجھے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ادھر وہ کہنے لگا جناب 1 رات مجھے سوچنے کی مہلت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ادھر وہ نوجوان گھر گیا، اپنی آنے والی زندگی کو دیکھنے لگا کہ میں نے محل میں رہنا ہے، پرسکون زندگی گزارنی ہے۔ ادھر اللہ والے حضرت مالک بن دینار اس کے لیے رات تہجد کے وقت دعا کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم سو جاتے ہیں، ہم کسی اور فکر میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں فکر ہوتی ہے تو ہماری ہی فکر ہوتی ہے۔ آپ اس سے زیادہ فکر مند تھے، دعا مانگنے لگے یا اللہ اسے فکر آخرت کی توفیق عطا فرمانا۔ صبح وہ جوان آیا، 1 لاکھ درہم تھیلی میں بھر لایا، کہا جناب یہ لیجئے، مجھے لکھ دیجئے، آپ مجھے جنت کے محل کی ضمانت دے رہے ہیں۔ آپ نے ضمانت لکھ دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے مالک بن دینار کی طرف سے اس جوان کے لیے ضمانت ہے کہ 1 لاکھ درہم اس نے مجھے دیے ہیں نیک راہ میں خرچ کرنے کے لیے، میں اللہ تعالیٰ سے اسے جنت میں ایک محل لے کر دوں گا۔ تو اس نے وہ پرچی سنبھال لی، آپ اپنے گھر چلے گئے، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ ایک دن آپ مسجد میں آئے، محراب میں دیکھا ایک پرچی آویزاں ہے، اس پرچی کو دیکھا، اس پر کچھ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ آپ اس جوان کی جانب بھاگے تو دیکھا کہ اس جوان کا چند دن پہلے انتقال ہو چکا تھا۔
تو جو اسے غسل دینے والا تھا اسے بلایا کہ کیا کوئی تجھے عجیب بات نظر آئی؟ جی ہاں جناب، اس جوان نے بھی مجھے ایک پرچی دی تھی، یہ پرچی لے لو، یہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ جب آپ نے اسے اپنی پرچی دکھائی تو کہنے لگا اللہ کی قسم یہ وہی پرچی ہے جو میں نے اس کے کفن کے اندر رکھی تھی۔ پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اس میں لکھا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان نامہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مالک بن دینار کو اس کی ضمانت سے بری کر دیا ہے، اور اس جوان کو اللہ تعالیٰ نے وہ محل عطا فرما دیا ہے بلکہ 70 گنا بڑا عطا فرما دیا۔ اب یہ سارا قصہ ہو گیا، اس نوجوان نے جنت حاصل کر لی۔ ایک شخص اور آگے بڑھا، عرض کرنے لگا جناب مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے بھی جنت کا ایک محل دلوا دیجئے۔ فرمایا وہ نوجوان تجھ سے سبقت لے گیا ہے، بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے وہی کرتا ہے۔ ایک تیسری حدیث پاک میں آپ کو سناؤں گا، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت چلے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بیان کر دیجئے وہ کون سے افراد ہیں جو جنت میں چلے جائیں گے؟ فرمایا جو جسم کو داغتے نہیں ہیں، غیر شرعی دم نہیں کرواتے، اور اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ توکل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی ان 70,000 افراد میں کر دیجئے۔ سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا جا اللہ نے تجھے بھی ان 70,000 جنتی افراد میں داخل فرما دیا ہے۔ جب آپ کو یہ بشارت مل گئی تو ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی جنت مل جائے۔ سرکار نے تجھ سے سبقت لے گیا ہے۔ اب آپ اس بات کو یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ سبقت لے جانے والا بہت آگے نکل جاتا ہے، جس کا پہلی بار ہی ایمان پکا ہو جاتا ہے وہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے اور اپنا یہ اعزاز سفر مقدس بیان کیا تو مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ کچھ کمزور ایمان والے افراد ان کے دل میں بھی سوالات پیدا ہو گئے کہ یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بھاگے گئے۔ آج ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار ہے جسے ہم آج تک توڑ نہیں سکے، آج موقع ہے اسے توڑ لیتے ہیں۔ آگے گئے جناب ابو بکر کے پاس کہ آج تمہارے ساتھی نے یہ کہا ہے۔ فرمایا مجھے یہ مت بتاؤ کیا کہا ہے، بس یہ بتاؤ کیا انہوں نے فرمایا ہے؟ جی ہاں انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ فرمایا ابو بکر اعلان کرتا ہے جو کچھ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے بالکل حق سچ فرمایا۔ تو اس دن سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے مشرکین مکہ کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے ہیں۔ آج ہم معراج پاک کی تصدیق کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، ہمیں اس کا ثواب بعد میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ گنبد خضرا میں صدیق اکبر کو ثواب پہلے عطا فرمائے۔ اور سبقت لے جانے والی ایک بات جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سبقت لے جانے والا آگے بڑھ جایا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا، اسلام کی دعوت دی، ایک مرتبہ تو سب نے انکار کیا، یا دل میں کچھ خیال آیا، یا بندہ سوچنے لگا، یا اس نے دلیل طلب کی۔ فرمایا میرا یار ابو بکر ایسا ہے جیسے ہی اس کو اسلام کی دعوت دی فوراً ہی کلمہ پڑھ کے میرے صحابہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو سبقت لے جانے والا آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا منظر دکھلایا،
میں نے دیکھا صدیق اکبر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، فاروق اعظم ذرا دور کھڑے ہیں، صدیق اکبر اشارہ کرتے جا رہے ہیں، فاروق لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے جا رہے ہیں اور جنت میں داخل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور لوگوں کی شان بتائی بھی جا سکتی ہے، لیکن صدیق اکبر وہ ذات ہیں جن کی شان دکھائی بھی جا سکتی ہے اور کی شان بتانی پڑتی ہے۔ صدیق کا پتہ گنبد خضرا بتانا پڑتا ہے۔ جو برکتیں، جو رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے، انہی برکتوں میں سے اللہ تعالیٰ صدیق و فاروق کو بھی وافر حصہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معراج پاک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برکتوں سے اپنے سینوں کو معمور کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قربان میں کی بخشش کے، قربان میں کی بخشش کے، مقصد بزبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دام میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، مرشد بھی ملا ان کے صدقے، وہ ہے کیا جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن آقا تیری دینے سے نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں
بخشش کے اس محسن اعظم کے اس محسن اعظم کے خالد پہ ہزاروں ایسا ہے قربان میں ان کے احسان کے ایسا بھی کیا جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا ایک دفعہ مل کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے نا حق تو میرا مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے سویا تو کسی کو شان آقا یہ تیری شان کے چایا ایسا کرنا یہ تیری شان آقا یہ تیری شان کے چایا ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے نا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا یہ تیری شان ہے شان ہے آمنہ کے درریتی یہ تیری شان ہے آمنہ کے درریتی ساری امت آقا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مالک و مولا تیرے کرم سے، صرف تیرے کرم سے، تیری خاص توفیق سے ہم تیرے گھر میں آئے. مولا تو نے کرم کیا، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. مولا نیک لوگوں کے ساتھ مل کے صلاۃ و تسبیح پڑھی. کریم اپنے کرم کا واسطہ ہماری صلاۃ و تسبیح اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. کریم اللہ صلاۃ و تسبیح کا واسطہ ہمارے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. کریم اللہ آئندہ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کرنے کی سعادت عطا فرما، نیکی کرنا آسان فرما. مولا تو نے اپنے قرآن میں فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے. اے کریم اپنے کرم کا واسطہ ہم تمام کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما. مولا گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرما. اے کریم اپنے کرم کا واسطہ، اپنی مہربانی کا واسطہ تو نے بڑا کرم کیا. ہم گناہگاروں کو صلاۃ و تسبیح کی توفیق عطا فرمائی. تیرے محبوب نے فرمایا صلاۃ و تسبیح پڑھنے سے ہر طرح کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. مولا درختوں کے پتوں کے برابر شکر کرتے ہیں، قبول فرما. بارش کے قطروں کے برابر شکر کرتے ہیں، قبول فرما. ریت کے ذروں کے برابر شکر کرتے ہیں، قبول فرما. آسمان کے ستاروں کے برابر شکر کرتے ہیں، قبول فرما. مولا اپنے کرم کا واسطہ جو جو تو نے نعمتیں عطا کی ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، قبول فرما. جسمانی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، قبول فرما. روحانی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، قبول فرما. اے کریم اللہ تو نے اپنے قرآن میں فرمایا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. مولا معراج کی رات تیرے نیک بندوں کے ساتھ مل کے صلاۃ و تسبیح پڑھ کے ہم نے تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا. اے کریم اپنے کرم کا واسطہ ہمیں اپنی ساری نعمتیں عطا فرما، دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرما. مولا دنیا کو بھی تو ہی نعمتیں عطا کرتا ہے، اپنے عطا کرنے کا واسطہ ہمیں بھی اپنی نعمتیں عطا فرما. مولا دنیا کی طرف دیکھنے سے محفوظ فرما، سوال کرنے سے محفوظ فرما. مولا کچھ مانگنے سے محفوظ فرما. اپنے کرم کا واسطہ ہمیں ساری نعمتیں تو عطا فرما. جسمانی نعمتیں عطا فرما، روحانی نعمتیں عطا فرما. اے نعمتیں عطا کرنے والے اللہ اور عطا کر کے خوش ہونے والے اللہ ہمیں بھی اپنی نعمتیں عطا فرما. مولا گناہگاروں کو بھی نعمتیں عطا فرما. مولا اپنے کرم کا واسطہ صلاۃ و تسبیح کے مبارک کلمات کا واسطہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرما، دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرما. ہم تمام کو مستجاب دعوات فرما. اے کرم کرنے والے اللہ ہم پہ اپنا کرم فرما. رحم کرنے والے اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما. مدد کرنے والے اللہ ہم پہ اپنی
मदद नाजिल फरमा, तुझे अपने महबूब पे दुरूद और सलाम का वास्ता, मेराज के सफर का वास्ता, नबियों की इमामत का वास्ता, बैतुल मकदस का वास्ता, सिदरतुल मुंतहा का वास्ता, करीम हम तमाम पे अपना करम फरमा, हमारी झोलियों में खैरात अता फरमा, हमारी झोलियों में खैरात अता फरमा, हमारी मदद फरमा। ऐ शिफा देने वाले अल्लाह, हमें शिफा अता फरमा, हमें तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला तरह तरह की बीमारियां आ गई, अपने करम का वास्ता हर बीमारी से शिफा अता फरमा, मौला तंदुरुस्ती अता फरमा, दवाइयों की मोहताजी से महफूज फरमा, डॉक्टरों की मोहताजी से महफूज फरमा, अस्पतालों के चक्रों से महफूज फरमा। तुझे सूरह फातिहा का वास्ता, हमें शिफा अता फरमा, मौला शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ करीम अल्लाह, अपने करम का वास्ता, आयतुल कुर्सी का वास्ता, फलक नास का वास्ता, आसमानी जमीनी हर बला से महफूज फरमा, हर वबा से महफूज फरमा, जादू जिन्नात से महफूज फरमा, गंदे अमलियात से नामूज फरमा, गंदे तावीज़ों से महफूज फरमा, मौला चोरी डाके कत्ल से महफूज फरमा, हर बुरी नजर से महफूज फरमा, हर किस्म के जुल्म से महफूज फरमा। ऐ बचाने वाले अल्लाह, हर किस्म के जुल्म से महफूज फरमा, मौला तुझे जिब्रील अमीन की ताकत का वास्ता, हर किस्म के नुकसान से महफूज फरमा, हर किस्म के शर से महफूज फरमा, हर किस्म के धोखे से महफूज फरमा। तेरे मेराज वाला नबी सारी जिंदगी आफियत की दुआ मांगते रहे, पर अल्लाह उनकी दुआओं का वास्ता हमें दोनों जहानों में आफियत अता फरमा, मौला आफियत अता फरमा, बरकत अता फरमा, रहमत अता फरमा। जिनके यहाँ औलाद नहीं, हसन हुसैन का वास्ता औलाद नरीना अता फरमा, जिन्हें औलाद दी है मौला सैयदा बीबी फातिमा का वास्ता, उनके नसीब अच्छे फरमा, उनके मुकद्दर अच्छे फरमा, अच्छे रिश्ते अता फरमा, अच्छे असबाब पैदा फरमा, करीम खुशियां अता फरमा, अगले घरों में जाएं तो ज्यादा खुशियां अता फरमा। माँ बाप की दुआओं को औलाद के हक में कबूल फरमा, औलाद की दुआओं को माँ बाप के हक में कबूल फरमा। ऐ करीम अल्लाह, तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, तेरी मेहरबानी, तेरा खास फजल है मौला, कोरोना वायरस से हर मुसलमान की हिफाजत फरमा, हर कलमा पढ़ने वाले की हिफाजत फरमा, मौला तू बचाने वाला, तुझे अपनी कुदरतों का वास्ता, हर कलमा पढ़ने वाले की हिफाजत फरमा, हर की खैर फरमा, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। मौला तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके अपने करम से अता फरमा। मौला तू जानता है, तेरे ये नेक बंदे दूर दराज से चल के खजरा मस्जिद में आए, प्रोग्राम के लिए आए, सलातो तस्बीह पढ़ने के लिए आए। मौला तू दिलों के हालात जानता है, इस बरकत वाली मस्जिद का वास्ता जितने तेरे बंदे आए हैं, हमको हर साल मक्के मदीने की हाजिरियां नसीब फरमा, मौला वहां की हाजिरियां नसीब फरमा, मौला अपने घर का हज नसीब फरमा, उम्र नसीब फरमा। ऐ करीम अपने करम का वास्ता हम तमाम की दुआएं कबूल फरमा, तुझे बैतुल मकदस मांगे जाने वाली दुआ का वास्ता आज मस्जिद
مسجد خضرا میں جتنے تیرے بندے آئے مولا سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما، سب کا بیڑا پار فرما، سب کو رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما، عنایت عطا فرما۔ مولا حالات کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ملک میں مہنگائی بڑھ گئی، اپنے کرم کا واسطہ ہر مسلمان کو کھلا رزق عطا فرما، مولا کشادہ رزق عطا فرما، اپنی نعمت عطا فرما، اپنا کاروبار عطا فرما، 100 گنا برکت عطا فرما، مولا سب کچھ عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا عطا فرما، ہمارے حضرت فقی اثر کے مزار پہ کروڑوں رحمت نازل فرما، ہر مسلمان کی قبر پہ رحمت نازل فرما، ہم تمام کے آبا و اجداد کی خیر فرما، مولا ہمارے والدین کی خیر فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، عافیت عطا فرما، اگر زندہ ہے تو مولا لمبی عمر عطا فرما، اے کریم ہمارے حضرت کی خیر فرما، مولا تجھے خانہ کعبہ کا واسطہ جن کے پاس اپنا مکان نہیں اپنا مکان عطا فرما، مولا کشادہ مکان عطا فرما، برکت والا مکان عطا فرما، مولا گھر میں سکون عطا فرما، اتفاق عطا فرما، امن و سکون عطا فرما، پیار و محبت عطا فرما، صلہ رحمی عطا فرما، گھروں کو لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما، فتنہ و فساد سے محفوظ فرما، مولا گھروں کو طلاقوں سے محفوظ فرما، گھر ٹوٹنے سے محفوظ فرما، خانہ کعبہ کا واسطہ ہمارے گھروں کو ہمیشہ آباد فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ درود و سلام پڑھنے سے پہلے ایک دو اعلان سماعت فرما لیجئے۔ الحمدللہ تعالی ہر اتوار مہینے کی پہلی اتوار عشاء کی نماز کے بعد اسی جامعہ مسجد خضرا میں ختم پاک محفل پاک ہوتی ہے، جس میں خصوصی بیان قبلہ مفکر اسلام دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں، دعا بھی فرماتے ہیں، اور دوسرا ہر جمعرات عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ تعالی اسی جامعہ مسجد خضرا میں صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ محبت سے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم کل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ تعالی. اللہ تعالی حفاظت فرمائے.